السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں، چونکہ اسی چینل پر اسلامک اینڈ ٹیک پر کچھ دنوں پہلے ایک نیو سیگمنٹ شروع کیا گیا تھا، شرعی مسائل کا حل، اور اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں 3 سوالات کو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ جو سوالات آپ اس ویڈیو کے کومنٹ میں کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یعنی کہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا، اور وہ سوالات پوچھے جن کی مطلب کہ آپ ارجنٹ ضرورت نہ ہو، چونکہ فوراً تو ویڈیو بنانا مطلب کہ یہاں پر سیٹ نہیں ہو پاتا، میسر نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح میسر ہوگا، یعنی کہ 2 سوال 3 سوال 3 سے 5 سوال جمع ہوں گے تو ایک ویڈیو میں اس کو مطلب کہ بتلا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ایک مطلب کہ رائے لی گئی ہے کہ ایک مسائل کا ہی سیگمنٹ شروع کیا جائے، یعنی کہ کوئی سوال پوچھے یا نہ پوچھے لیکن ایک ایسی ویڈیو ہو جس میں مسائل کو بتایا جائے سامنے والوں کو، اور وہ مطلب کہ ایک چین کی طرح اس کو چلایا جائے، پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ تو جو پہلی ویڈیو رکھی گئی تھی سیگمنٹ 1 میں، مطلب کہ جو سوالات شرعی مسائل کا حل، اس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا وضو کے متعلق کہ فقہ حنفی میں جو جسم سے خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے کامنٹ بھی کیے تھے اور ان کو کامنٹ کے جواب دیے گئے، لیکن لاسٹ میں جو حدیث پاک انہوں نے بھیجی تھی، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی، تو آئیے اس کا جو جواب ہے وضو کے بارے میں، جو مطلب کہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وہ ہم حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب کی زبان سے سنتے ہیں۔ ان کا آڈیو وائس ہے تو اسے ہم توجہ سے سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو صحابہ کی روایت پیش کی ہے تو اس میں صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور تیر لگا اور تیر نکالا گیا، تو یہ اس میں 2 احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت حکم نہ آیا ہو، بہنے والے خون سے وضو کا حکم نہ آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس صحابی کا مذہب ہو۔ البتہ بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے آقا نے فرمایا وضو ہے۔ اچھا، ایک دوسری بھی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کہ کئی ہوئی یا نقصیر پھوٹی اپنی نماز میں تو وہ لوٹے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے کلام نہ کیا ہو۔ تو رسول اللہ کی حدیث کے مقابل کے اندر آپ یہ صحابہ کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے یہ، اور ہمارا یہ فقہ حنفی ہی کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ حدیث پاک جو ہے، کتاب کا حوالہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اسکرین شاٹ لے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہو سکا تو اس کو ڈسکرپشن باکس میں بھی رکھ دیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور دوسرے سائل تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ معروف اور مجہول پڑھنے کے تعلق سے، یعنی کہ قرآن پاک کو معروف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مجہول پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس کا مطلقاً اور شارٹ جواب تو یہی ہے کہ معروف مطلب کہ جس کا معنی واضح ہو جاتا ہے سننے والے پر، اور مجہول یہ اجمی کلام ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن پاک سے نہیں ہے۔ جو بے تے پڑھتے ہیں وہ تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی، اور بعض اوقات تو معنی بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ درست طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ، قراءت کے ساتھ، اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور اس کی جو صفات ہے حروف کی، ان صفات کے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کر کے ہم مطلب کہ صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، یعنی مخرج کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے۔ فیضان تجوید میں اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتاب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی تعریف لکھی ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، یعنی کہ الگ ہو جائے، یعنی جو حرف جہاں سے نکلتا ہے، جس کیفیت سے نکلتا ہے، جس انداز سے نکلتا ہے، ہمیں اس جگہ سے اس حرف کو نکالنا، ٹھیک ہے۔ اور حروف مستعلیہ میں جو صفات پائی جاتی ہے پورو پڑھنے کی، تو یہ تمام صفات مطلب کہ جو معروف پڑھنا یہ اسی کے متعلق ہے، اور مجہول پڑھنے میں مطلب کہ یہ مطلب کہ یہی ہے۔ فوائد مکیہ جو کتاب ہے
قراءت کی اس میں یہی لکھا ہوا کہ یہ اجمی کلام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ حرف ایسے ہیں جو پورو پڑھنا ان میں جو صفتیں پائی جانا ضرور ہے تو اس میں وہ مطلب کہ پورو والی صفت نہیں پائی جاتی، اس کو مجہول طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، یا پھر زبر کو زیر کی طرح مطلب کہ مائل کر دیا جاتا ہے، اور مجہول میں اس طرح کی بہت ساری مطلب کہ غلطیاں واقع ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو معروف انداز میں اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور لاسٹ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اکفا اور گنہ میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے پیارے بھائی، آپ نے یہ جو قرات کے متعلق جو سوال کیا ہے تو اکفا یہ بھی گنہ ہے، اور جو آپ گنہ کہہ رہے ہیں یہ بھی گنہ ہے، لیکن اکفا میں جو نون ساکن اور تنوین میں جو گنہ کیا جاتا ہے اس کو ناک میں ہمیں چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فَمَا تَبِعَ، اور جو گنہ ہے میم مشدد اور نون مشدد میں جو گنہ پورا مطلب کہ کیا جاتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں پورا اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، ان، تو یہ فرق ہے اکفا اور گنہ میں۔ امید کرتا ہوں آپ نے جواب کو توجہ سے سنا ہوگا، اور اگر آئندہ کے کوئی سوال آتا ہے تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر جیسے ہی سوالات جواب مطلب کہ سوال کے جوابات میسر ہو جائیں گے جمع کر کے اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔